بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج سنڈے ہے اور ہر اتوار کو ہم جو سوالات آتے ہیں ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ و فتاوی کی معتبر اور مستند کتابوں کے حوالوں کے ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں سے صرف 10 سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے، جنید بھائی دلی سے یہ پوچھتے ہیں کہ روزے کب فرض ہوئے، یعنی کس سن میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت فرمائی ہے؟ تو دیکھیے گا، بڑی مشہور کتاب ہے مرقات، مشکات کی شرح ہے، یہ عربی کی کتاب ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جلد 4 صفحہ 229 پر یہ لکھا ہے کہ ثم كانت فرضية صوم رمضان بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة في شعبان على رأس 18 من الہجرہ، کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ہجرت کے 18 مہینوں کے بعد دوسرے سال شعبان کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو ہجرت کے 18 مہینوں کے بعد اور شعبان کے مہینے میں، یہ مہینہ بھی شعبان کا ہی چل رہا ہے، اسی مہینے میں روزوں کی فرضیت ہوئی۔ دوسرا سوال انہی کا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی نیت کس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے؟ جو نیت کیلنڈروں وغیرہ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، بصوم غد نویت من شہر رمضان، بصوم غد نویت بھی اس کو پڑھتے ہیں، تو اس دعا کو پڑھ کر جو ہم دعا کرتے ہیں تو یہ دعا جائز ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ نیت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ غدن عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں، جبکہ عربی میں رات سورج کے ڈوبتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے گا، اس کا میں تفصیلی جواب دیتا ہوں۔ فتاوی تاتار خانیہ، فتوے کی بڑی مشہور کتاب ہے عربی زبان کی، اس میں جلد 3 صفحہ 368 پر نیت کے تعلق سے یہ اصول اور ضابطہ لکھا ہے کہ النیت معرفۃ بالقلب ان یصوم، کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی آدمی یہ نیت کرے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، صرف اس ارادے سے ہی دل کے ہماری نیت ہو جائے گی۔ یعنی دعا پڑھنے کا نام نیت نہیں ہے، بلکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ رہی یہ بات کہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، ان الفاظ سے نیت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جائز ہے یا نہیں ہے، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں، جو بڑے بڑے اسکالر ہیں اسلام کے، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے، ان میں مفتی شبیر صاحب ہیں جنہوں نے فتاوی قاسمیہ کے نام سے فتاوی کی کتابیں لکھی ہیں، وہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی، دیکھو 26 چیپٹروں میں۔ اس میں انہوں نے سیم اسی سوال کے جواب میں یہ وضاحت لکھی ہے کہ یہ دعا یعنی بصوم غد نویت من شہر رمضان کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ ہم ذہن میں رکھیں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ لفظ غدن کو لے کر جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ عربی میں رات سورج کے ڈوبتے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اس لفظ سے نیت کرنا درست نہیں ہے، اس کے جواب میں حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو، یہ اعتراض کرنا غلط ہے۔ غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ غد اگرچہ آنے والے کل کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم رات میں نیت کرتے ہیں تو اس وقت میں ہمارا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آنے والی صبح سے کل شروع ہوگی، ہم اس میں روزہ رکھیں گے۔ تو عرف کے اعتبار سے یہ صحیح اور جائز ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان الفاظ سے بھی نیت کر سکتے ہیں، مگر یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند نے بھی سیم اسی سوال کے جواب میں یہی وضاحت کی ہے کہ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ ہم ان الفاظ سے نیت کریں۔ البتہ عربی میں یہ نیت کے الفاظ ہیں، اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ یہ الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ
دعا نہیں ہے، یعنی روزے کی نیت کرنے کی یہ دعا نہیں ہے، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ دعا کرنے کے لیے یہ الفاظ ہے جو ہمارے بڑوں نے کتابوں میں لکھے ہیں، اور لفظ غد سے اعتراض کرنا اس لیے درست نہیں ہے کہ رات میں ہم نیت کرتے ہیں اور غد صبح سے شروع ہوتا ہے، تو ان الفاظ سے بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نہ ہمیں اس پر اڑنا چاہیے کہ ان الفاظ سے ہی نیت کریں گے، اور نہ ان الفاظ سے نیت کرنے کو ہمیں غلط کہنا چاہیے، ضابطے کے مطابق کر سکتے ہیں۔ بس خلاصہ یہی ہے کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ روزہ رکھیں گے تو ہمارا روزہ درست ہو جائے گا، بلکہ فقہا نے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہاں تک لکھ دیا کہ ہم جو سحری کھاتے ہیں تو سحری کھانا بھی خود ہماری روزے کی نیت ہے، بھئی اٹھتے تو اسی لیے ہے کہ صبح میں روزہ رکھنا ہے، تو بس یہ بھی کافی ہے۔ تیسرا سوال انہی کا یہ ہے کہ کیا روزے کی نیت سحری کے بعد اسی طرح نماز فجر کے بعد ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے گا فتاوی شامی جو فتوے کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں جلد 3 صفحہ 338 پر نیت کے تعلق سے ایک ضابطہ اور اصول لکھا ہوا ہے کہ یصح اداء صوم رمضان والنذر المعین والنفل بنیت من اللیل، کہ رمضان المبارک کا روزہ، اسی طرح نظر معین کا روزہ، ہم جو نظر مان لیتے ہیں روزہ رکھنے کی، اور نفلی روزہ، ان تینوں روزوں میں سحری کے بعد بھی ہم نیت کر سکتے ہیں، درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ اور دارالفتاء دارالعلوم دیوبند نے بھی اس سوال کے جواب میں یہی جواب لکھا ہے۔ اب اس سلسلے میں کہ روزے کی نیت ہم کب تک کر سکتے ہیں، یعنی سحری کے بعد سے دن میں کب تک، کس ٹائم تک نیت کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں اصول اور ضابطہ کیا ہے ہم اس کو سمجھیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ نصف النہار، کیا لکھا ہے؟ نصف النہار، شرعی سے پہلے ہم روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اس کے بعد میں نہیں کر سکتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ نصف النہار شرعی کب تک ہوتا ہے تاکہ ہم اس وقت تک نیت کر سکیں، تو اس سلسلے میں فقہا نے لکھا ہے، دارالفتاء دارالعلوم دیوبند نے بھی یہ لکھا ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یعنی سحری کا ٹائم جو ختم ہوتا ہے اس وقت سے سورج کے غروب ہونے تک جتنے گھنٹے اور منٹ ہوتے ہیں ہم ان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں۔ پہلا جو حصہ ہوگا وہ نصف النہار شرعی کہلائے گا، اور اس سے پہلے ہم روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اس کے بعد میں نہیں کر سکتے، یعنی جب روزہ اسٹارٹ ہوگا اور کھلنے کے بیچ کے جو جی ہاں، صبح صادق سے سورج کے ڈوبنے تک کا جو ٹائم ہے، جتنے گھنٹے اور منٹ ہیں، ہم ان کو 2 جگہ ڈیوائڈ کر دیں۔ پہلا جو حصہ ہوگا اس کے اینڈ تک ہم نیت کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کر سکتے۔ چوتھا سوال سلمان صاحب دلی سے یہ کرتے ہیں کہ افطار کی دعا کیا ہے، کن الفاظ کے ساتھ ہمیں افطار کی دعا کرنی چاہیے؟ دیکھیے گا ابو داؤد شریف، حدیث شریف کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں 2358 نمبر پر ایک ضعیف روایت ہے۔ حضرت معاذ ابن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب افطار فرماتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، کیا؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو یہ دعا حدیث سے ثابت ہے، ابو داؤد کا میں نے ابھی نام لیا آپ کے سامنے، تو ان الفاظ سے ہی ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ رہی وہ دعا جو ہمارے درمیان میں کافی مشہور ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو یہ دعا کسی حدیث میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں جلد 4 صفحہ 426 پر ان الفاظ کے ساتھ افطار کی دعا پڑھنے کو بے اصل لکھا ہے۔ بے اصل کا مطلب یعنی یہ دعا جو ان الفاظ سے ہم پڑھتے ہیں کہیں ثابت نہیں ہے، اس لیے کیا ضرورت ہے ہمیں وہ دعا پڑھنے کی جو حدیث سے ثابت نہ ہو۔ جب 2 چیزیں ہمارے سامنے ہوں، ایک وہ جو حدیث سے ثابت ہو، ایک وہ جو ویسے ہی ہو، تو پھر ہمیں حدیث کی طرف ہی جانا چاہیے، دوسری طرف ہمیں نہیں جانا۔ اس کے علاوہ کوشش ہم یہ کریں کہ ایک دعا اور پڑھا کریں،
اس لیے کہ ابو داؤد شریف میں 2357 نمبر پر ایک روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے. اس کا ترجمہ دیکھیں آپ کتنا شاندار ہے. ذهب الظمأ، پیاس ختم ہو گئی. ظاہر سی بات ہے جب ہم نے روزہ افطار کر لیا تو پیاس جو پورے دن میں لگ رہی تھی ختم. وابتلت العروق، جو رگیں ہیں وہ سب کی سب تر ہو گئی. جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں، افطار میں پانی وغیرہ پی لیتے ہیں تو ہماری رگیں بالکل فرسٹ کلاس ہو جاتی ہے. جو ان کے اندر خواہش ہوتی ہے کچھ کھانے پینے کی وہ سب مٹ جاتی ہے. وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو اجر یعنی ثواب بھی ثابت ہو گیا. یعنی ہم نے روزہ رکھا تو اس کا اجر ہمیں آخرت میں انشاءاللہ ضرور ملے گا. ہے نہیں یہ شاندار دعا؟ تو پڑھیں گے انشاءاللہ. یاد کر لیجئے گا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. وہ دعا بھی پڑھیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور یہ بھی پڑھ لیں. بہتر یہ ہے کہ اسے ہم اس وقت پڑھیں جب افطار شروع کریں، یعنی شروع کرنے سے پہلے، اور اسے کچھ کھا پی کر کے پڑھ لیں. پانچواں سوال فضیل صاحب دلی سے یہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کیا ہے، اور اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے رمضان کے روزے نہ رکھے تو شریعت میں اس کی کیا سزا ہے؟ دیکھیے گا، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ روزہ رکھنا یہ ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے. ارکان خمسہ کا مطلب جو اسلام کے 5 پلر ہیں، 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ روزہ. چنانچہ مسلم شریف میں 16 نمبر کی حدیث ہے، امام بخاری نے بھی اس کو بخاری شریف میں ذکر کیا، بنی الاسلام علی 50. آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. کلمہ پڑھنا، نمبر 2 شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، یہ تو کلمہ پڑھنا ہوا، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا، محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. و اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا. و اداء الزکاۃ، رمضان کے علاوہ اپنے اوپر اگر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرنا. وصوم رمضان، رمضان کے، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس پر حج فرض ہو تو اس کے لیے حج کرنا. تو ان 5 چیزوں میں آپ نے کیا سنا؟ رمضان کے روزے رکھنا. تو رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے. پتہ کیا چلا کہ روزہ فرض ہے. اس کے علاوہ ایک بات اور سمجھیں کہ روزہ اس لیے بھی فرض ہے کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر 183 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. تو روزہ فرض ہے، بہت اہم عبادت ہے. چنانچہ اسی لیے اس کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ بیان فرمائی. میں 2 روایتیں آپ کے سامنے ذکر کروں. نمبر 1 بخاری شریف میں 1901 نمبر پر روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ہوتے ہوئے، ثواب کی نیت کرتے ہوئے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے. کم فضیلت ہے. آگے بخاری شریف میں ہی 1896 نمبر کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے. ریان بچوں کا بھی ہم نام رکھ لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس دروازے سے صرف روزے دار لوگ ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے. تو یہ فضیلت ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی. رہی سزا کی بات کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے نہ رکھے تو اس کی اسلام میں کیا سزا ہے، تو ہم یہاں 2 باتیں سمجھیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ہی منکر ہو، یعنی وہ یہ مانتا ہی نہ ہو کہ روزے رکھنا فرض ہے، اس کا نظریہ یہ ہو کہ روزہ کوئی چیز نہیں، تو جمہور نے یہ لکھا ہے، تمام علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، سب نے یہ لکھا کہ ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ روزے رکھنا فرض ہے. ابھی میں نے پڑھی 183 سورہ بقرہ کی،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کافر۔ دوسری بات، ایک شخص وہ ہے جو روزوں کی فرضیت کا انکار تو نہیں کرتا، مانتا ہے کہ ہاں روزے رکھنا فرض ہے، رکھنے چاہیے، اللہ نے فرض کیے ہیں، لیکن رکھتا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جمہور فقہا نے یہ لکھا ارتکب اثما، کہ ایسا آدمی اللہ کی نظروں میں گنہگار ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ یہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَن يَتَلَافَ، اور جتنے روزے اس نے رمضان کے چھوڑے ہیں ان روزوں کی قضا کرے، تلافی کرے۔ تو یہ سزا ہے اس کی۔ اللہ ہمیں پابندی سے، رمضان آ رہا ہے، روزوں کی توفیق مرحمت فرمائے۔ چھٹا سوال مجیب بھائی میرٹھ سے یہ کرتے ہیں کہ کیا ہندوستان کے سیدوں کو، جو اپنے آپ کو سید لکھتے ہیں، خاندان سید، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ دیکھیے گا دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے سیم اسی سوال کے جواب میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ سید لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور نہ سید لوگوں کا زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کا نسب محفوظ ہو، یعنی ہمیں یقین ہو کہ یہ آدمی سید خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا جو سلسلہ نسب ہے، یعنی باپ دادا پردادا اوپر تک، یہ سادات سے تعلق رکھنے والا خاندان ہے، لہذا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اگر دیں گے تو ادا نہیں ہوگی، ورنہ ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلم شریف میں 1072 نمبر پر روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو صدقات ہے، یعنی جو زکوٰۃ کے اموال ہیں، یہ لوگوں کی گندگیاں ہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ ایک مالدار آدمی جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دوسروں کو دیتا ہے تو گویا اس نے اپنے مال کی گندگی دوسرے کو دے دی، اس کے ذریعے اللہ اس کے باقی مال کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی گندگیاں ہیں، میل کچیل ہے، انہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، اور یہ زکوٰۃ کے جو اموال ہیں نہ محمد کے لیے جائز ہیں، نہ محمد کے خاندان والوں کے لیے جائز۔ سید لوگ، سادات وہی ہیں جو اللہ کے نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ البتہ فقہا نے یہاں یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کوئی سید برادری سے تعلق رکھنے والا آدمی، سادات خاندان سے تعلق رکھنے والا انسان غریب ہے، مدد کا محتاج ہے، پریشان حال ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور فنڈ سے اس کی ہیلپ کرے، مدد کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں 3751 نمبر پر ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، کہ تم لوگ محمد کے گھر والوں کا خیال کر کے ان کے حقوق کی حفاظت کیا کرو۔ تو ایسے لوگوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، البتہ زکوٰۃ کے فنڈ سے ان کو ہم مال نہیں دے سکتے۔ 7واں سوال گوہاٹی آسام سے سرفراز بھائی یہ کرتے ہیں کہ آج کل ایک کلپ سوشل میڈیا پر خوب چل رہی ہے، جس میں ایک صاحب یہ بتلا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم گھر سے نکلو تو نمک سے کچھ روٹی کھا کر کے نکلو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گھر مایوس ہو کر کے لوٹو۔ تو کیا یہ بات اسلام میں درست ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے گا کتابوں کو بہت زیادہ ہم نے آج تلاش کیا، بڑوں سے رجوع بھی کیا، لیکن یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہیں بھی کسی معتبر کتاب میں نہیں ملی، لہذا یہ من گھڑت اور موضوع بات ہے، بے سند ہے، بے اصل ہے۔ لہذا اس قسم کا اگر کوئی میسیج ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور دوسروں کو بھیج کر خود گنہگار نہ بنیں۔ 8واں سوال امیر سہیل صاحب کرناٹکا سے یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شرابی ہمیں سلام کرے تو ہم اس کے سلام کا جواب دیں یا نہ دیں؟ دیکھیے گا فتاوی شامی میں جلد 9 صفحہ 595 پر، اور اردو کے فتاوی محمودیہ میں جلد 19 صفحہ 54 پر، احسن الفتاوی میں جلد 8 صفحہ 135 پر، اسی طرح دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جو شخص کھلا شراب پینے کا عادی ہے،
وہ شرعن فاسق معلن ہیں. فاسق معلن کا مطلب وہ کھلم کھلا اعلان کر کے گناہ کرنے والا انسان ہے. اور فاسق معلن کو سلام کرنا اصولاً فقہا نے مکروہ لکھا ہے. یعنی جو آدمی کھلم کھلا شراب پینے کا عادی ہو تو اس کو سلام نہ کریں، یہ مکروہ ہے. باضابطہ فقہا نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. البتہ دو باتیں دارالفتہ نے لکھی ہے. پہلی بات یہ کہ اگر ہمیں یہ امید ہو کہ سلام کرنے کی وجہ سے یا سلام کا جواب دینے کی وجہ سے یہ شخص ہمارے قریب آئے گا، ہم سے تعلق رکھے گا، دین کی باتیں بھی سنے گا، تو شاید وہ ہمارے قریب آ کے سدھر جائے، شراب چھوڑ دے، تو اب اس صورت میں ہمیں اس کو سلام کر لینا چاہیے، اور وہ کرے تو جواب بھی دینا چاہیے. دوسری بات، اگر ہمیں یہ خطرہ ہو کہ اگر ہم نے اس کو سلام نہ کیا یا اس کے سلام کا جواب نہ دیا تو شاید یہ ہم سے دشمنی کرے گا، ہمیں نقصان پہنچائے گا، اس وجہ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بھی فقہا نے لکھا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سلام کر لیں. ایسی صورت میں اس کو سلام کرنا جائز ہے. یہ دو صورتیں لکھی ہیں. نواں سوال معراج بھائی جیت پور دلی سے یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو اور تہجد میں ہماری آنکھ کھل جائے اور دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہمیں تہجد پڑھنی چاہیے اور عشاء ہم نے پڑھی نہیں، تو پہلے ہم عشاء پڑھیں یا تہجد پڑھیں؟ دیکھیے گا یہ بات تو آپ سب کی بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ عشاء کی نماز پڑھنا فرض ہے اور تہجد کی نماز نفل ہے، اور فرض کا درجہ نفل سے پہلے ہے. اس لیے پہلے ہمیں عشاء کا فرض ادا کرنے چاہیے اور اس کے بعد ہمیں تہجد کی نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے. 10واں سوال قمر شاہین صاحب اوکھلا دلی سے یہ کرتے ہیں کہ دو لڑکیوں کی ماں ایک ہے لیکن ان کا باپ الگ الگ ہے، تو کیا ایسی دونوں بہنوں کو ایک آدمی ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا یہ دونوں بہنیں حقیقی بہنوں کے درجے میں ہیں کیونکہ ان کی ماں ایک ہے، باپ اگرچہ الگ الگ ہے، لہذا ان دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ تمہارے لیے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ بتلائیے ذرا. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ نمازی کے آگے سے بتا دیا آپ نے کیا نکلنے میں کتنی دوری سے نکل سکتے؟ ہاں یہ پوچھ رہے تھے شاید آپ کے نمازی کے آگے سے گزرنا چونکہ جائز نہیں ہے تو کتنی آگے سے ہم گزر سکتے ہیں؟ دیکھیے گا دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے باضابطہ اس سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ 3 صفوں کے بعد یعنی 12 فٹ کے فاصلے سے، ہمارے یہاں چونکہ عام طور سے 4 فٹ کی ایک صف ہوتی ہے تو 12 فٹ ہو گیا، تو خلاصہ یہ کہ 3 صفوں کے بعد سے ہم نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے. تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا کہ پیتل کے زیورات اگر عورت پہن کر نماز پڑھے تو دیکھو پیتل کی انگوٹھی پہن کر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. بہت سی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی پیتل کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. ہم یہاں اولاً تو یہ سمجھیں کہ پیتل کی انگوٹھی کا پہننا کیسا ہے. تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مرد اور ایک ہے عورت. مردوں کے لیے تو چاندی کے علاوہ کسی اور انگوٹھی کا پہننا جائز ہی نہیں ہے. اب موقع نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے آپ کو بتلاتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے آتا ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اس کو لیا اور فطرحہ، اس کو پھینک دیا. چنانچہ اسی روایت کی روشنی میں فقہا نے لکھا کہ مردوں کے لیے سونا جائز نہیں. چاندی کی گنجائش ہے وہ بھی 4 ماشا. رہی عورتوں کی بات تو فقہا نے لکھا ہے، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ عورتوں کے لیے ہر قسم کے زیورات کا پہننا جائز بالکل درست ہے، جائز ہے. البتہ انگوٹھی کی اگر ہم بات کریں تو عورتوں کے لیے صرف سونے اور چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے. ان دونوں کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے. رہی نماز کی بات تو یہ الگ بات ہے
کہ جائز ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پہن کر کے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی مرد ہے سونے کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھ لے تو اگرچہ انگوٹھی پہننا جائز اس کے لیے نہیں ہے، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ ڈائمنڈ کی بھی نہیں پہن سکتے؟ نہیں۔ اور بس آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ باقی اگلے ہفتے لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی، قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔